السلام علیکم، میں محمد جاوید انصاری حاضر ہوں ایک نئے سوال نامے کے ساتھ۔ سوال نامہ ہے ہریانہ ٹیٹ پی جی ٹی اردو، جس کو وہاں پر لیول 3 کہتے ہیں۔ ہریانہ اور بہار میں 6 سے لے کر 10 تک ایک ہوتا ہے لیول 2، جس کو ہم ٹی جی ٹی کہتے ہیں، اور 11 12 کے لیے الگ ہوتا ہے، 1 to 5 الگ ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی سی ٹیٹ کو نہیں مانتے، اسی لیے ہریانہ میں اگر جاب کرنی ہے تو ہریانہ کا ہی ٹیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ دیکھیے، اس میں سوال نمبر 1 سے لے کر اور 90 تک الگ الگ سوال ہیں، 91 سے لے کر اور 150 تک اس کے اندر اردو کے سوالات ہیں۔ اس میں پہلا یعنی 91 ہے، 91 اس آباد خرابے میں کس کی خود نوشت ہے؟ تو اس آباد خرابے میں اختر الایمان کی خود نوشت ہے، اور یہ محمود و ایاز کے کہنے سے رسالہ سوغات بمبئی میں قسط وار چھپی۔ دیکھیے، سوال کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ جو معاملہ اس کا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں یا اس کی جو ہے وہ کس وجہ سے وہ اس کتاب کو لکھا گیا ہے یا اس کا پس منظر کیا ہے، اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ سوال نمبر 92، آب زلال سے کیا مراد ہے؟ صاف شفاف پانی۔ یہ مولانا اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے۔ اگلا سوال، مثنوی قدمرao پدمرao کس نے لکھی؟ یہ دیکھیے، اس میں غلطی سے حسن نظامی لگ گیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کس کی مثنوی ہے؟ کیوں؟ نہ تو اشرف بیابانی کی ہے، نہ حسن نظامی کی ہے۔ اس سے اگلا سوال، اس کو یہیں پر میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ غلطی سے ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں، اس سے آگے کے سوال کو دیکھیں گے ہم۔ سوال نمبر 94، ناول اسرار معابد کس نے لکھا؟ منشی پریم چند نے۔ 95، شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کی۔ اگلا سوال 96، ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے؟ غزل کا فن کیا ہے؟ چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے، مندرجہ بالا شعر کس کا ہے؟ جانثار اختر۔ سوال نمبر 97، ڈرامہ اندر سبھا میں کل کتنے کردار ہیں؟ اندر سبھا میں کل 8 کردار ہیں۔ سوال نمبر 98، پکھراج پری کا کردار کس تخلیق میں ملتا ہے؟ ڈرامہ اندر سبھا میں۔ رام لال مغربی پنجاب کے کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ میاں والی۔ مغربی پنجاب آج کے پاکستان میں ہے اور مشرقی پنجاب ہندوستان میں ہے۔ سوال نمبر 100، اردو زبان میں ناول نگاری کا آغاز کب ہوا؟ 19ویں صدی کے نصف آخر میں۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کس کا تعلق بلند خوانی سے ہے؟ زیر لب پڑھنا۔ اگلا سوال، ڈرامہ اندر سبھا کس کی تصنیف ہے؟ دیکھیے، 3 سوال آ چکے ہیں اندر سبھا سے۔ آغا حسن امانت لکھنوی۔ اگلا سوال، تدریس میں تمہید کی بنیاد کس پر رکھی جاتی ہے؟ سابقہ معلومات پر۔ یہ تدریس اردو کا سوال ہے اور بی پی ایس سی میں اس طریقے کے کافی زیادہ سوالات آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے۔ اگلا سوال، ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں مارکس کا کردار کس ملک کا ولی عہد ہے؟ روم۔ اگلا سوال، شاعری میں سر سید نے کون سا تخلص اختیار کیا تھا؟ آہی۔ اگلا سوال، قہر درویش بر جان درویش سے کیا مراد ہے؟ غریب کا غصہ اپنے ہی اوپر نکلتا ہے۔ اگلا سوال، مرزا غالب کے دوست نبی بخش کا تخلص کیا تھا؟ حقیر۔ دیکھیے، اکثر ان کا جو خطوط میں ذکر کیا ہے غالب نے، وہ نبی بخش حقیر کے ہی نام سے کیا ہے۔ اگلا سوال، افسانہ بیجو کا کس کی تخلیق ہے؟ سریندر پرکاش۔ یہ الگ سے صرف افسانہ ہے اور اس کو افسانوی مجموعہ UGC نے الگ سے مانا ہے۔ کس کا ہے؟ سریندر پرکاش کا۔ اگلا سوال، شبلی نعمانی نے دارالمصنفین کہاں قائم کیا تھا؟ اعظم گڑھ۔ اگلا سوال، آغا حشر کاشمیری کے پہلے ڈرامے کا نام کیا تھا؟ آفتاب محبت۔ اگلا سوال، تختہ سیاہ کا استعمال کرتے وقت استاد کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بات اردو زبان کی ہو رہی ہے،
یہاں سوال اردو میں آیا ہے کہ تختہ سیاہ کا استعمال کرتے وقت استاد کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ چونکہ اردو دائیں سے بائیں جانب لکھی جاتی ہے اور طلباء کو واضح اور صاف نظر آ سکے، اس لیے استاد کو بائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر بات ہندی یا انگلش کی ہو، دیوناگری یا رومن اسکرپٹ کی ہو، یہاں بات ہو رہی ہے فارسی رسم الخط کی، تو رومن اسکرپٹ میں یا دیوناگری لپی میں شکشک یا استاد جو ہے وہ داہنی طرف کھڑا ہوگا، کیونکہ وہاں بائیں سے دائیں طرف لکھا جاتا ہے، چاہے تیلگو ہو، تمل ہو، ملیالم ہو، کنڑ ہو، بنگالی ہو، اڑیا ہو۔ لیکن اگر عربی، فارسی، سندھی عربی رسم الخط ہے والی ہے، یہ اگر لکھی جا رہی ہے تو پھر استاد بائیں جانب کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ دائیں سے بائیں جانب لکھی جاتی ہے۔ اگلا سوال، تدریس کا بیانیہ یا خطابیہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ طفل مرکوز تدریس کا ضد ہوتا ہے، یعنی کہ طفل مرکوز کہتے ہیں چائلڈ سینٹر یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ، اور تدریس کا جو بیانیہ یا خطابیہ طریقہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیکچر میتھڈ۔ لیکچر میتھڈ جو ہوتا ہے یہ معلم مرکوز یا استاد مرکوز ہوتا ہے، اور اس کو ہم ٹیچر سینٹرڈ بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، بیجوکا نے ہوری سے فصل کے کتنے حصے کا مطالبہ کیا تھا؟ 1/4۔ اگلا سوال، ویکیوم محمد بشیر کی ولادت ہندوستان کے کس صوبے میں ہوئی؟ ویکیوم محمد بشیر کی جو ولادت ہوئی ہے وہ کیرلا میں ہوئی ہے۔ اگلا سوال، پطرس بخاری کا اصلی نام کیا تھا؟ پطرس احمد کا اصلی نام سید احمد شاہ بخاری تھا۔ اگلا سوال، اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس کس نے مرتب کیا؟ یہ سید احتشام حسین نے اردو میں بھی تاریخ لکھی ہے اور ہندی میں بھی تاریخ لکھی ہے اردو کی۔ اگلا سوال، دلاور خاں کس ناول کا کردار ہے؟ دلاور خاں امراؤ جان ادا کا کردار ہے۔ اگلا سوال، سوز و ساز کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ تو حفیظ جالندھری کے کلام کا جو مجموعہ ہے وہ ہے سوز و ساز۔ اگلا سوال، کرشن چندر کے پہلے افسانے کا نام یرقان ہے۔ اگلا سوال، پارسی اسٹیج کا پہلا ڈرامہ خورشید کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اختر شیرانی کا پورا نام کیا تھا؟ محمد داؤد خان۔ اگلا سوال، آئینہ حیرت کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ سید رفیق حسین۔ دیکھیے یہ نیا سوال آیا ہے، اس سے پہلے یہ بہت کمی سے سوال دیکھنے کو ملا ہے۔ اگلا سوال، مشتاق احمد یوسفی نے اپنے مضمون یادش بخیریہ میں کس کردار کا ذکر کیا ہے؟ آغاز تلمیذ الرحمن کا۔ اگلا سوال، شاہد احمد دہلوی کس رسالے کے ایڈیٹر تھے؟ ساقی کے۔ ڈپٹی نذیر احمد ان کے رشتے میں پھوپھا لگتے تھے۔ اگلا سوال، رضیہ سلطان کی تخت نشینی کا اعلان کس نے کیا؟ کاظم الدین زاہد نے۔ اگلا سوال، اردو زبان میں لکھا جانے والا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ دیکھیں یہاں سوال دیکھیں کہ اردو شعراء کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، بلکہ اردو زبان میں پہلا تذکرہ گلشن ہند ہے، اور اردو شعراء کے بارے میں لکھا گیا پہلا تذکرہ نکات الشعراء جو میر تقی میر نے لکھا تھا۔ اگلا سوال، کتاب غدر دہلی کے افسانے کس نے لکھے؟ خواجہ حسن نظامی نے۔ افسانہ خدا کے نام خط، یہ انگلش میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے لیٹر ٹو گاڈ، یہ یو پی بورڈ کی آج بھی 10th کلاس کی بک میں ہے۔ تو یہ کہانی جو ہے وہ اسپینش لینگویج کی ہے، اسپینی زبان کی ہے، خدا کے نام خط۔ اس میں لینکو نام کی کہانی ہے۔ اگلا سوال، گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے خالی نہیں رہا، مندرجہ بالا شعر کس کا ہے؟ مرزا غالب۔ اگلا سوال، گاڑے خانے ملمن جان کو طلاق دے دی، اس کتاب کے خالق کون ہیں؟ میر باقر علی دہلوی۔ اگلا سوال، میر انیس کے والد کا نام کیا تھا؟ میر خلیق۔ اگلا سوال، لفظ منجنیق کے کیا معنی ہیں؟ منجنیق لفظ کا عام طور پر استعمال جو ہے وہ جنگ کے واقعات میں کیا جاتا ہے، ایک آلہ جس سے دشمنوں پر بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں، یعنی کہ پتھر پھینکنے کا آلہ۔
اگلا سوال، مرزا مظہر جان جانا کے والد نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ شمش الدین۔ اگلا سوال، یادش بخیریہ کس طرح کا کلمہ ہے؟ یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ اگلا سوال 135، عماری کے کیا معنی ہیں؟ عماری کے جو معنی ہیں، ہاتھی کی پیٹھ پر جو کرسی باندھی جاتی ہے اس کو عماری کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، شجر و حجر سے کیا مراد ہے؟ پیڑ اور پتھر۔ شجر کہتے ہیں پیڑ کو، شجرو۔ اگلا سوال، چھوچک کسے کہتے ہیں؟ بچوں کو دودھ پلانے والی دائی کو۔ اگلا سوال، مصور فطرت کا لقب کسے دیا گیا؟ خواجہ حسن نظامی۔ اور اسی طریقے سے مصور غم علامہ راشد الخیری کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اسیر پنجہ عہد شباب کر کے مجھے، یہ کس شاعر کے شعر کا مصرع ہے؟ مستر خیر آبادی۔ اگلا سوال، جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس۔ اگلا سوال، دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر کون تھے؟ مولوی محمد باقر۔ اگلا سوال، زالہ باری ہونا سے کیا مراد ہے؟ زالہ کہتے ہیں برف یا اولے کو، جس کو ہم عام زبان میں اولے کہتے ہیں۔ تو زالہ باری یعنی کہ اولا باری، جسے ہندی میں اولا ورشٹی کہہ دیتے ہیں۔ زالہ باری سے کیا مراد ہے؟ برف بانی ہونا یا اولے پڑنا۔ اگلا سوال، میر باقر علی ہمیشہ کون سی داستان سنایا کرتے تھے؟ داستان امیر حمزہ۔ اگلا سوال، عصمت چغتائی کہاں پیدا ہوئی؟ عصمت چغتائی جودھپور میں پیدا ہوئی تھی۔ اگلا سوال، کنہیا لال کپور نے بے تکلفی کو کس سے منسوب کیا ہے؟ سراسر کثافت سے۔ اگلا سوال، مرزا مظہر جان جانا کا تعلق صوفیوں کے کس سلسلے سے تھا؟ نقش بندی سلسلے سے۔ اگلا سوال، نظم بہادر بنو کس کی تخلیق ہے؟ سورج نارائن مہر کی۔ اگلا سوال، ڈرپوک صلح کل کا استعمال کس کے لیے کیا گیا ہے؟ اوس کے لیے۔ اگلا سوال، بیجک کس کی شاعری کا مجموعہ ہے؟ بیجک جو ہے وہ کبیر داس کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال، آب حیات کے ابتدائی میں آزاد نے کس چیز پر روشنی ڈالی ہے؟ تو آب حیات کا جو ابتدا ہے اس میں مولانا محمد حسین آزاد نے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ اس طریقے سے ہمارے 150 سوالات مکمل ہوئے، اور یہ سوال آپ کے جو ہے وہ بی پی ایس سی، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے یو جی سی نیٹ اور ای ایم آر ایس کے لیے بہت زیادہ اہم و کارآمد ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال نامہ نہ مل رہا ہو، کوئی سوال نامہ چاہیے، یا آپ کو کوئی بھی سابقہ سوال نامہ حل کرانا ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنا موبائل نمبر، ای میل آئی ڈی، ٹیلی گرام آئی ڈی سارا جو ہے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کمنٹ کر کر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پی جی ٹی اردو ایچ ٹیٹ لیول 3 کا پیپر تھا۔ اس کے بعد میں بہت جلد ہم ملیں گے ایک نئی اور بے حد اہم ویڈیو کے ساتھ۔